ٹھہرے. ہم نے کہا کھائیں اچھی بات ہے, ہم نہیں کھا رہے, آپ نہیں کھا رہے, سارے تو حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں, لیکن ہمیں اعتراض اس بات پر ہے یار پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا کھایا کھایا, بکرے تے سارے مولوی تے پیر اسی مکا کے نات خواں, سب کچھ حضور کے نام کا ہم نے کھایا. اگر زندگی میں 2 دن شیخوپورہ جیل کی دال کھانی پڑ جائے تو پھر کیوں بندہ بھاگے؟ اور پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چموائے چموائے چموائے. اب بتاؤ کہ اگر تھانے دار ڈالا لے کر آ جائے, آواز کڑی اٹھا کر آ جائے, میری تقریر کا رخ بدل جائے, تسی اندروں چھٹ کے جناب نس جاؤ, بتاؤ جی آج عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے, کیا وفائے رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اسے میدان چھٹ کے نس چاہیے؟ پھر گل اے بڑھتی ہے, بتا کہو تھانے دار ادھر آ, میں نے پوری زندگی حضور کے نام پر ایک ہاتھ چموایا, آج حرمت مصطفیٰ کے لیے ہاتھوں پہ کڑی لگوانے کے وقت آ گیا, تو یہ ایک ہاتھ نہیں, یہ دونوں ہاتھ حضور کے نام پر کڑیاں لگوانے کے لیے حاضر ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ, تو اس لیے الف لام میم بڑی سونی روٹی دیندہ ہے. ہاں قرآن مجید کوئی دینی مولوی بندہ میرے مجاہدین فرماتے تھے, آپ فرماتے ہیں دسو جی آج تک دنیا کدے مولوی بھوکا مرے ہے؟ تو سارے ماشاءاللہ پلے ہوئے نے سونے, ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کے دین کا صدقہ ہے نا جی. لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے رو رہے ہیں, 12ویں والے کے نام چٹائی پہ بیٹھنے والا 12,000 روپے تنخواہ لینے والا مولوی پھر بھی تگڑا بیٹھا ہے. یہ تو حضور کے دین کا جون سا ہے وہ صدقہ ہے. تو میں نے نا وہ SSP میں نے کہنے لگیا کہ جناب آپ کو تو نوکری سے نکال دیا جائے گا. ممتاز قادری صاحب کی تحریک تھی, جیسی شہادت اس کی اس کے بعد پھر تو وہ مجھے کہنے لگا جناب آپ کو تو نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو میں کہا کٹ دو, اس دے اندر کی پریشانی ہے. تو میں نے وہ سیکٹر کمانڈر سی SSP مجھے کہنے لگا کہ جناب آج آپ کو اگر نوکری سے نکال دیتے ہیں, ڈسمس فرام سروس اگر آپ ہو جاتے ہیں, تو پھر بتائیں ابھی تو آپ کے قریب 32 سال کا کیریئر باقی ہے, 32 سال کی سروس ہے, کمیشن کا امتحان دے کر آپ ڈائریکٹ افسر بھرتی ہوئے, بڑی پروموشنیں ہیں, آج آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, تو پھر بتائیں کہ آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے, گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا؟ تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا, میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر پولیس کی افسری اور ABCD اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے نا, تو حضور کی غلامی اور الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا. تو پھر دسو جی اسی کوئی مر گیا. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. وہ جو میں نے آخری جواب بھی دیا نا, وہ میں نے اس میں آج بھی وہ میرے پاس پڑھے ہیں. اے تو انشاءاللہ سی قبر جائیں گے تو نال لے کے جائیں گے نا, سارے پرچے بھی تو ساری, اس میں نے یہ لفظ لکھا تھا, میں کہا تم دنیا دار کمینوں نے میرا فیصلہ کیا کرنا ہے, ہم اپنا مقدمہ برگاہ مصطفیٰ میں رکھ چکے ہیں. اور یہ جو ابھی فرما رہے تھے, کل بھی میں نے یہ بات کی, یہ دھرنا کیس کے حوالے سے, ہم نے کہا اے فائز عیسیٰ اے جناب دنیاوی عہدیدار, ہاں انہوں نے ہمارا فیصلہ کیا کرنا ہے. لبیک والوں کا مقدمہ براہ راست حضور کی کچہری میں ہے, انشاءاللہ براہ راست حضور کی کچہری میں ہے. پھر بتاؤ جی ہم جو ان سے ہیں وہ بھوکے مار گئے؟ بتاؤ جی حق لال 1 روپیہ میں نے رشوت نہیں کھائی, اگر کھاتی ہوتی تو لوگ بھی تانے مار دے جناب آج یہ پگڑیاں بن کے جناب یہ جناب آج مولوی بن گیا تقریریں کرتا ہے. تو پہلے تو گھر میں شاید 1-2 ہانڈیاں پکتی تھی, اب تو یقین کریں صبح نکلتے ہیں تو بندوں کو پتا ہوتا ہے جن رستوں سے جا رہے ہیں وہ فون جناب ساڑھے کو روٹی کھانی ہے, ساڑھے کو چاہ پینی ہے, ٹھیک ہے. تو کتنی جگہ تے ایسی نہیں کھاندے, پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں, پھر اگلے پکڑ پکڑ کے جون سے وہ کھلاتے ہیں, رات 4 بجے تک بیٹھے ہوئے, نہیں جی آپ نے ہمارے گھر 2 منٹ کے لیے رک جائیں. آپ جناب یہ کرتے ہیں, یہ وجہ کیا ہوئی؟ یہ وجہ صرف اتنی ہوئی جدو حضور تنال عشق ہوئے نا انے واہ. میں نے اس وقت یہ نہ دیکھا, مجھے ایک میرے ساتھ کولیگ نے کیا, اس کہا جی 1 سال تو صبر کر جاؤ, 1 سال آپ صبر کر جائیں, ویسے تو 20-25 سال سروس ہو تو پینشن ملتی, اس کے 1 سال صبر کر جائیں, میڈیکل کیٹیگری A کروا دیتے ہیں آپ کا, کیٹیگری A کروا کے ڈاکٹر نے جناب کو سفارش کر کے جناب میڈیکل A بنا کے کیٹیگری A کروا کے آپ ریٹائر ہو جائیں, پینشن آپ کی آگے لگی رہے گی, بہترین تو آڈا جناب سسٹم چلتا رہے گا. میں کہا اے 2 نمبری ہے. میں کہا ہمیں حضرت صاحب نے سکھایا لبیک کا نعرہ, اور لبیک کے نعرے کا مطلب ہی ہے یا رسول اللہ نوکری ہوئے تو پھر بھی حاضر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. دین روٹی دیندہ ہے, آپ دین رچ کے کھلاندہ ہے. تو اے جو نوکریاں بچانے کے لیے آج جناب جو کہندے نے شیخوپورہ کے تو اندر الحمدللہ گر رہے ہیں نا مینار سارے آہستہ آہستہ, تو انشاءاللہ سارے گرانے ہیں انشاءاللہ, انشاءاللہ یہ سارے گریں گے. تو باقی جو DPO DCO ہے نا خاص تر, میں کیا ہر چیز نوکری اور
तनख्वाह नहीं होती। बताओ जी, ईमान का भी कोई तकाजा है कि नहीं है? हजूर के नाम का तुमने कलमा पढ़ा, आज खाली नौकरियां बचाने के लिए और आज खाली तनख्वाहें बचाने के लिए। जनाब महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, पता भी नहीं लगता किधर गई। आज खाली तनख्वाह वास्ते तुसी रसूलुल्लाह दे दीन दे नाल गद्दारी कर रहे हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़ा पुलिस ਦੀ नौकरी करके, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आज होन आ जाए डीपीओ सामने ਤੁਹਾਡੇ शेखूपुरा का, उसके महीने की इतनी तनख्वाह नहीं होगी जितने अभी भी पैसे मेरे जेब के अंदर होंगे। दीन की बरकत है ना जी। मैं कहा जिन्हें तनख्वाह के पिछे तुसी पे तो कुछ भी ना मिले। बताओ जी, साहबा बगैर जूतों के जंगे नहीं लड़ी। जदों बदर रास्ते गए तो बगैर जूतियों के जौन से उन्होंने जंगे नहीं लड़ी। हजरत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं, खुदा की कसम कई साहबा ऐसे थे जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां भी नहीं थी। बगैर जूतियों के, बगैर तीरों के, बगैर तलवारों के, बगैर ज़रा के, बगैर ढालों के उन्होंने जंगे लड़ी। लेकिन आप फरमाते ने फिर दीन ने कर्ज तो नहीं रखा। आप फरमाते ने फिर कुछ साल गुजरे तो वो साहबा जिनके पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं थी, फारिस का ताज, दारा का ताज, दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव, सबसे कीमती चीज थी, तो पैर ही रख के ना तो इस तरह उसने ठुंडा बार के फुटबॉल खेलते होंगे। तो आया ना डरते क्यों बदनसीबा, और सरकार का दर है दर शाह तो नहीं। जो मांग लिया और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कि कुछ वो दे नहीं सकते। कम ज़र्फ ना बन हाथ बड़ा, अब और भी कुछ मांग। ये हम कहते हैं यार, FATF, वर्ल्ड बैंक ऐसे उत्ते सूर में बैठे हैं ना, तो मंगना है जाके फिर कभी ट्रम्प के पास, कभी मोदी के पास, कभी एक के दर, कभी दूसरे के दर, कभी दर बदर। हम कहते हैं कम ज़र्फ ना बन हाथ बड़ा, अब और भी कुछ मांग। और दामन और झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। उस दर पर यह अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। तो ये दीन क्या, बस बात जो सी है वो आखिरी। जब आका व मौला गज़वा अज़ाब, गज़वा खंदक, कितना सख्त मार्का सी, आंधी आई, वो जनाब काफरों के कदम लटखड़ाए, उखड़ गए, वो भाग गए। आका व मौला चूंकि हालात इतने सख्त थे, ये बंदा सोच नहीं सकता, यहाँ सोच खत्म हो जाती है कि जिनके सदके हमें नमाजें मिली। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं तलवार लेके खड़े हुए, तो कितनी नमाजें हजूर की कज़ा हुई? 3 नमाजें। फजर के बाद आका व मौला खुद खड़े हुए, इस तरह जलवागार हुए खंदक के पास पैरे के लिए, काफरों के सामने इस तरह, और बाबा तीर मार दे सन। 3 नमाजें, जोहर, असर, तो इशा की आखिरी वक्त में जाकर आका व मौला ने, सुबह फजर के पास जाकर आका व मौला ने जो सी है वो इमामत करवाई, 7 जो सी हैं पे वो भी सारी लुटाई। बताओ जी, फिर आका व मौला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लेकर आए ना वापस, तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि